أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ سامعین محترم، بنی اسرائیل کے خرابیوں کا ذکر چل رہا تھا۔ مقصد ان خرابیوں کے بیان کرنے کا یہ تھا، ایک تو موجودہ یہود کو تنبیہ تھی اور مسلمانوں کو بھی یہ تنبیہ تھی کہ اگر آپ یہودیوں جیسا طریقہ اپناؤ گے تو دنیا و آخرت میں ذلیل ہو جاؤ گے۔ پچھلے درس میں ان کے بیہودہ اعتراضات اور سوالات کا ذکر تھا، جس کے جواب میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی کہ آپ کا کام مسئلہ پہنچانا ہے، باقی ان کے مطالبات کو پورا کرنا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ مسئلہ پہنچانے کے بعد اگر یہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، ایک بندہ جہنم میں جانا چاہتا ہے تو اس بارے میں آپ سے پوچھ نہیں ہوگی۔ تو یہ حکم قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے کہ ان سے ان کی تبلیغ کے بارے میں پوچھو گی۔ مسئلہ اگر اس دنیا میں کہیں بھی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ اسلام کا پیغام نہ پہنچاؤ تو اس کا پوچھ مسلمانوں سے ہوگی، اور اگر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں تک اسلام کا پیغام نہ پہنچا ہو، اس کے باوجود نہیں مان رہے ہیں تو ان کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی۔ ایک بندہ اس کو مسئلہ معلوم ہے، اللہ نے نمازیں فرض کی، مسلمان ہے اور مسجد کے ساتھ رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بزبان حال وہ جہنم کی طرف جانا چاہتا۔ تو اس ایسے لوگوں کے بارے میں پوچھ نہیں ہو، کیونکہ مسئلہ ان تک پہنچ چکا ہے۔ اور ان آیات میں یہودیوں کے دو طبقات کا ذکر، اس سے پہلے جتنی بھی خرابیاں ذکر ہوئی ان میں سے اکثریت کا یہ حال ہے۔ بعض اچھے لوگ بھی تھے یہودیوں میں جو ایمان لائے اور اپنے علم کے مطابق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا اسی کے مطابق عمل بھی کیا، اور اکثریت ان کے گمراہ تھے، اور ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ جس طرح ہم گمراہ ہیں اس طرح یہ مسلمان بھی گمراہ ہو جائے۔ اور یہ نزول قرآن کے زمانے سے لے کر آج تک ہے، آج تک ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان گمراہ ہو جائے۔ پہلے تو یہ تھا کہ یہ یہودی بن جائے،
اب ان کا یہ نہیں رہا، وہ کہتے ہیں یہودی ہو عیسائی ہو جو بھی ہوتا ہے ہو جائے، لیکن ہم مسلمان نہ رہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اکثریت کے ایسے لوگ ہیں، یہ یہودیوں میں عیسائیوں میں، یہ آپ سے راضی نہیں ہوتے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کے دین کا اتباع کرو۔ اس وقت تک یہ راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ روایات میں آتا ہے یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کچھ مصالحت کرنا چاہا، اور باتیں اس انداز میں کی کہ ہمیں کچھ عرصے کے لیے مہلت دی جائے اور ہو سکتا ہے ہم اسلام قبول کر لیں۔ تو اس موقع پہ اللہ رب العزت نے آیت اتاری کہ ان لوگوں سے ایمان کی امید نہ کریں آپ، جب تک آپ ان کے دین کو نہیں مانیں گے یہ راضی ہونے والے نہیں ہیں، اور آپ ان کے دین کو مانیں گے نہیں، محال ہے، تو ان کا اسلام لانا یہ بھی محال۔ اور ان کو کہہ دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی، یقیناً کامل ہدایت، کامل رہنمائی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے، جو دین اسلام ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ خدا نخواستہ بالفرض و محال آپ کے پاس علم آنے کے بعد آپ ان کی بات مان لیتے ہیں، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، پھر اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی معاون و مددگار نہیں ہوگا۔ اور یہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان سے خطاب کہ اگر تم یہود و نصارہ کی اتباع کرو تو پھر اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر مسلمانوں کے لیے جو انعامات اللہ نے وعدہ کیے، ان انعامات کا انتظار نہیں کرنا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور بعض اچھے لوگ بھی ہیں، الذین آتیناہم الکتاب، بعض ان اہل کتاب میں ایسے لوگ ہیں یتلونہ حق تلاوتہ، اس قرآن کا اتباع کرتے ہیں جیسے اتباع کرنے کا حق ہے۔ جیسے سابقہ کتابیں وہ پڑھتے تھے اس پہ ایمان تھا، اسی طرح یہ قرآن پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو یہود تورات پڑھتے تھے اور عیسائی انجیل پڑھتے تھے، اپنے اپنے دور میں ہر ایک کامل مسلمان، ان کی گمراہی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد۔ تو فرمایا کہ بعض ایسے بھی ہیں وہ اس کتاب کا اتباع کرتے ہیں جیسے اتباع کا حق۔ تلاوت کا معنی ہے یہ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ قرآن کے 4 مراتب ہیں اور ہر مسلمان کے لیے وہ ضروری بھی ہے۔ سب سے پہلے قرآن کے الفاظ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، تلاوت قرآن، اور اس کے بعد اس قرآن کا ترجمہ، اس کا معنی اور اس میں جو پیغام ہے اس کو سمجھنا، اور تیسرے نمبر پہ ہے اس پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، اور چوتھے نمبر پہ سمجھنے کے بعد دوسرے مسلمانوں تک پہنچانا۔ قرآن کے یہ 4 مراتب، اور یہ ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ قرآن کے الفاظ پڑھنے کا بھی ثواب،
بغیر مطلب سمجھے ایک بندہ قرآن پڑھتا ہے الفاظ تو ہر لفظ کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہے. اور یہاں تک علماء نے لکھا کہ ایک بندہ ہے جو نہیں پڑھ سکتا ہے قرآن، اس عمر میں سیکھا نہیں ہے، ایک حد سے آگے سیکھ نہیں سکتا، اور اسے ندامت بھی ہو رہی ہے کہ کاش میں قرآن سیکھتا، آج میں قرآن کی تلاوت کرتا. اگر ایسا بندہ باوضو ہو کے قرآن کھول کے اوپر انگلی یوں پیر لے، بغیر پڑھے یوں انگلی، جیسے پڑھنے والے ہیں ان کے ساتھ مشابہت کر لے، تو اللہ رب العزت ایسے بندے کو بھی اتنا ثواب دیتے ہیں جتنا پڑھنے والے کو ثواب دیتے ہیں. تو صرف الفاظ پہ اعتبار بلکہ معنی کا اور اس کے پیغام کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں. اور قرآن کے مجالس میں جو لوگ بیٹھتے ہیں، یہ قرآن کا اعجاز ہے، وہ بے ایمان نہیں مرے گا، اس کا عقیدہ خراب نہیں ہوگا. قرآن کے ساتھ جس بندے کا تعلق ہوا اس بندے کا عقیدہ خراب نہیں ہو. اور سب سے بہترین جو عمل ہے وہ قرآن کے پیغام میں غور و فکر کرنا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رأیت اللہ الف مرۃ یا مئۃ مرۃ، کہ میں نے 100 بار اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا، اور ہر بار میں نے ایک سوال پوچھا، بما اقرب الیک ای ربی، میرے ربا میں آپ کے قریب کس طریقے سے آ سکتا ہوں؟ کہتے ہیں کہ ہر بار مجھے جواب ملا بتدبر القرآن، قرآن میں جتنا غور کرو گے اتنا میرے قریب آتے جاؤ گے. تو فرمایا اولئک یؤمنون بہ، یہی پکے مومن ہے. ومن یکفر بہ، اور جو انکار کرے گا اس کتاب کا فاولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے میں ہیں. دونوں جہانوں میں، دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ ہوگا. تو تقریباً آج 4 رکوع تک بنی اسرائیل کے خرابیوں کا ذکر ہوا. آخر میں اللہ رب العزت دوبارہ انہی سے خطاب کر. اس خطاب کا مقصد بھی یہ ہے کہ اپنے خرابیوں کو ختم کرو، سدھر جاؤ. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی. بہت سارے انعامات، احسانات میں نے کیے، اور ان میں سے یہ تھا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہارے زمانے میں جتنے انسان تھے ان سب میں سے تمہیں افضل بنا دیا. انعامات کیے، احسانات کیے. ان انعامات اور احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ میری نافرمانی نہ کی جائے، میرے پیغام کو ٹھکرایا نہ جائے. اور اگر اس کے باوجود نہیں مانتے وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو جس کا ذکر تورات و انجیل میں بھی ہے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ایک ایسا دن آنے والا ہے جہاں کوئی کسی کو کے بدلے میں نہیں جائے گا. نفس عن نفس، کہ کوئی نیکوکار نفس کسی بدکار کے مقابلے میں جانا چاہے وہ نہیں جا سکے گا، کہ ایک کو چھوڑ کے دوسرے کو سزا دی جائے. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور اس سے جرمانہ بھی نہیں لیا جائے گا، فدیہ نہیں لیا جائے گا. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ،
اور ایسے لوگوں کے لیے سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ دنیا میں اگر کسی سے کوئی جرم ہوتا ہے تو اس صورت میں مجرم کے بدلے میں کوئی دوسرا بھی جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی جرمانہ دے کے اپنے آپ کو چھڑا سکتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ سفارشیں بھی کی جاتی ہے جرم کم کرنے کے لیے، اور اپنی قوم اور قبیلے کے لوگ مدد کے لیے بھی آتے ہیں اس کو بچانے کے لیے۔ تو قیامت میں ان چیزوں میں سے کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ قیامت کے دن صرف اپنے اعمال۔ تو فرمایا کہ اس دن سے ڈرو، اور اس دن سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں یہ وقت دیا۔ یہاں یہ جو سفارش کا ذکر ہے وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، یہ کفار کے حق میں ہے کہ کسی کافر کے لیے مسلمان بھی سفارش نہیں کر سکے گا۔ سفارش کرنے والا اور جس کے حق میں سفارش کی جاتی ہے، ان دونوں کے لیے شرط ہے کہ وہ عقیدہ توحید کا پابند ہو۔ انبیاء علیہ السلام سفارش کریں گے، صلحاء سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے، حفاظ سفارش کریں گے، اور اسی طرح عام نیک بندہ دوسرے کی سفارش بھی کر سکے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں تعارف کو بڑھاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ ملو، اپنا تعارف بھی کرو، اپنا نام بتاؤ، اپنا کام بتاؤ، کیونکہ جس طرح دنیا میں مسلمان ایک دوسرے کے کام آتے ہیں ضرورت کے وقت، اسی طرح کل قیامت کے دن بھی ایک دوسرے کے کام آئیں گے، وہاں وہ ایک دوسرے کا سفارش کریں گے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ لا تنفعها شفاعہ، کہ ان میں ایمان نہیں ہوگا، اور جو دنیا سے بغیر ایمان کے چلا جائے اس کے حق میں کسی طرح کی کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ جو بنی اسرائیل کے خرابیوں کا مضمون تھا وہ ختم ہوا۔